بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوال سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ کا انتخاب کیا، یہ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں تحفے صرف میری عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو، اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں کہ جس کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ زہرا انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ بس حضرت فاطمہ وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا، ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ دوستو، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے
کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے۔ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ کے بارے میں الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں، حسن سیرت کے لحاظ سے، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ ہو۔ جب حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔